اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج 8واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ سورہ اعراف کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ آیت 44 تا 87 کی انشاءاللہ آج تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین کہ جو بہت سہل انداز میں آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے بہت عمدہ انداز میں تفسیر فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، تلاوت قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور اہل جنت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ اور ان دونوں جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک جنتی یا دوزخی کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، اور وہ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی آنکھیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور اصحاب الاعراف جن دوزخیوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے تھے ان سے پکار کر کہیں گے تمہاری جماعت نے تم کو عذاب سے نہ چھڑایا اور نہ اس مال و دولت نے جس کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے۔ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔
کیا یہ جنتی لوگ وہی نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت بالکل نہیں دے گا؟ انہی سے کہا گیا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ اور اہل دوزخ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے ہم پر تھوڑا پانی انڈیل دو یا کچھ اس میں سے دے دو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے بے شک اللہ نے یہ پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، تو آج کے دن ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے اپنے عظیم علم کے مطابق تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کیا وہ اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے اس کی وعید کے وقوع کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن وہ وعید واقع ہوگی تو جو لوگ اس کو پہلے فراموش کر چکے تھے وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان کاموں کے برخلاف کام کریں جو پہلے کرتے تھے؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے وہ بہتان گم ہو گئے جن کا وہ افترا کرتے تھے۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے اور دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سنو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کی شان کے لائق ہے۔ اللہ بہت برکت والا ہے، تمام جہانوں کا رب۔
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش کے آگے آگے خوشخبری کی ہواؤں کو بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی بنجر زمین کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے اپنی پیداوار نکالتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار صرف تھوڑی سی نکلتی ہے. ہم شکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح بار بار آیات کو بیان کرتے ہیں. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، بے شک مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ان کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم آپ کو یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. انہوں نے کہا اے میری قوم مجھ میں کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کی جانب سے رسول یعنی پیغام پہنچانے والا ہوں. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم متقی ہو جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، پس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان سب کو نجات دے دی، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی یعنی ہم قبیلہ ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا بے شک ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں، اور بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنا دیا اور تمہاری جسامت کو بڑھا دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ سو آپ ہمارے پاس وہ عذاب لے آئیں جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے رہے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم
منتظرين ہود نے کہا یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ سو تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ پس ہم نے ہود کو اور ان کے اصحاب کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ارادے سے نہ چھونا ورنہ تمہیں دردناک عذاب گرفت میں لے لے گا۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا اور زمین میں تم کو بسایا، تم نرم زمین میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے، کیا تمہیں اس پر یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ متکبرین نے کہا تم جس پر ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے تھے اگر تم رسولوں میں سے ہو۔
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين تو ان کو زلزلے کے عذاب نے پکڑ لیا، پس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ پھر صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نفسانی خواہش کے لیے آتے ہو، بلکہ تم تو حیوانوں کی حد سے بھی تجاوز کرنے والے ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ ان کی قوم کا صرف یہی جواب تھا کہ انہوں نے کہا، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ بے پارسا لوگ ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ پس ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوا ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھر برسائے، سو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے ہم قبیلہ بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم پورا پورا ناپ اور تول کرو اور لوگوں کو کم تول کر ان کی چیزیں نہ دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھو کہ ایمان والوں کو ڈراؤ،
اور اللہ کے راستے پر چلنے سے روکو اور اس سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرو، اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور غور سے دیکھ لو مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اگر تمہاری ایک جماعت اس دین پر ایمان لائی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں اور ترجمہ پیش کیا گیا، ان کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد عامر صاحب کی خدمت میں کہ تفسیر فرمائیں آیات بینات۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور ندا دی اصحاب جنت نے اصحاب نار کو۔ یہ تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو نیک اعمال کریں گے انہیں جنت، اور جو برے اعمال کریں گے انہیں جہنم۔ اللہ رب العزت نے جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس کی ایک منظر کشی پیش کی کہ بروز قیامت یہ ہوگا کہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ جنت سے اہل جہنم کو پکاریں گے، اور پکار کے کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے وہ سب پا لیا۔ جو دنیا میں ہم نیکی کرتے تھے اس نیکی کا جو اجر و ثواب اور جو جنت کا جو وعدہ کیا تھا اور جن نعمتوں کا وعدہ کیا تھا، جن آسائشوں کا وعدہ فرمایا تھا اللہ رب العزت نے، اہل جنت باقاعدہ پکاریں گے اہل جہنم کو اور کہیں گے کہ ہم نے وہ پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، پھر جہنمی سے پوچھیں گے کہ تم نے بھی پا لیا؟ قَالُوا نَعَامْ، کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کے لیے جو وعید تھی ان پر وہ مسلط کر دی گئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اہل جہنم پکاریں گے اہل جنت کو، کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے، جو پانی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ وہ مانگیں گے، کیونکہ جہنمیوں کی غذا کے طور پہ تھور کا درخت ہوگا جو جہنم میں اس کے تہ میں لگا ہوا ہوگا، اس کی جڑیں سارے جہنم میں پھیلی ہوئی ہوں گی، کانٹے دار درخت ہوگا، وہی بطور غذا دیا جائے گا۔ وہ غذا بظاہر غذا ہوگی، اصل میں وہ سزا ہوگی۔ تو اب وہ جب اس کرب میں اذیت میں مبتلا ہوں گے تو وہ اہل جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنی نعمتوں میں سے کچھ دے دو۔ تو اہل جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں کافرین اور جہنمیوں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اس بات کو منع کر دیں گے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، وہ کافر کے جنہوں نے اس دین کو مذاق بنا لیا تھا اور دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا سمجھ لیا تھا، یعنی وہ زندگی کے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں۔ اس دنیاوی زندگی کو برتنے کے لیے دیا تھا، پوجنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اس دنیاوی زندگی کو امتحان کے طور پہ تمہیں پیش کیا تھا، آسائش اور آرام کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اس دنیا کی زندگی میں تمہیں قیدی بنا کے، مسافر بنا کے بھیجا تھا، وہاں کا مستقل تمہیں باسی اور باشندہ بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ یہ تو ایک مرحلہ تھا، سفر کا حصہ تھا، تم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے یہ نعمتیں ہرگز نہیں ہیں ان کافروں کے لیے، بلکہ پھر اللہ فرمائے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا،
اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آج ہم تمہیں بلا دیں گے جس طرح کل تم نے ہمیں بلا دیا تھا، جس طرح ہماری ملاقات کو کل تم نے جو ہے وہ بلا دیا تھا۔ تمہیں لوگ آتے تھے، دعوت دیتے تھے، خود احتسابی کی دعوت دیتے تھے، خدا کے خوف سے ڈراتے تھے، آخرت کے جواب دہی کا احساس دلاتے تھے، مگر تمہیں کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ تو جس طرح تم نے دنیا میں آج کے دن کو بھلا دیا، آج میں نے تم کو بلا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت ان کو اس طرح بروز قیامت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے سماوات اور ارض کو 6 ایام میں پیدا کیا، اور 6 ایام سے مراد جو آج دنیاوی زندگی میں جتنی مقدار بنتی ہے اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس لیے کہ اس وقت چاند سورج ایام کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو جس مدت میں پیدا کیا اس مدت کا یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، اس زمین کو پیدا کرنے کے بعد، چاند اور سورج اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد، کائنات کو بنانے کے بعد چھٹی پہ نہیں چلا گیا، ثم استوى علی العرش، عرش پر براجمان ہوا، باقاعدہ مسند نشین ہوا، باقاعدہ عرش پر براجمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس کائنات کو بنانے کے بعد تدبیر الامر فرما رہا ہے، ایک ایک چیز اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے اس کے اندر کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ رات بنائی، دن بنائی جو ایک دوسرے کو ڈھانک لیتے ہیں۔ پھر فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، ہم نے شمس بنایا، سورج چاند بنایا اور ستارے بنائے جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یعنی جس طرح اللہ رب العزت حکم دیتا ہے بالکل اسی طرح۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر ایک اعلان فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، عالم خلق بھی اسی کا ہے اور عالم امر بھی اسی کا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ عالم خلق یہ فزیکل ورلڈ ہے، طبعیات سے جس کا تعلق ہے، عالم شہود جس کو کہتے ہیں صوفیہ کرام، اور عالم امر جو ما بعد الطبیعیات ہے، میٹا فزکس سے جس کا تعلق ہے، جہاں تک سائنس اور انسانی عقل کی رسائی نہیں، وہ عالم امر ہے۔ اور عالم امر اس کو عالم غیب بھی کہا جاتا ہے۔ اس عالم شہود پر سارا اثر عالم امر کا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی اس عالم خلق کے اندر بندے تدبیر کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے وہی جو عالم امر سے طے کر دیا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ عالم شہود بھی میرا ہے اور عالم غیوب بھی میرا ہے۔ کیا کہنا ہے۔ باقاعدہ اللہ رب العزت کے لیے یہ الفاظ مالک الملک والملکوت، ملک عالم شہود کو، ملکوت عالم غیوب اور شہود کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ سارا میرا ہے۔ عالم شہود میں سب کچھ دکھتا ہے، یہ مسخر بھی ہو جاتا ہے، اور عالم غیوب اس میں ملائکہ ہوتے ہیں جو میرے حکم سے تدبیر کرتے ہیں، میرے حکم سے کام کو انجام دیتے ہیں، اس میں میرا حکم اور میرا امر چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سب کچھ میرا ہے، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ ہی کی جو رب عالمین کا رب ہے اس کی بڑی شان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس رب کا جس کا اس نے خود اپنا تعارف کروایا، فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑا کے پکارو، خفیہ طور پہ پکارو، اس سے مانگو، وہ سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا، لیکن جب حد سے گزر جاؤ گے انہ لا یحب المعتدین، تو وہ حد سے گزرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اختتام میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور ان انبیاء کرام کا تذکرہ، قوم نوح کا تذکرہ تفصیلاً آگے آئے گا، قوم عاد کا تذکرہ تفصیلاً آگے آئے گا، قوم شعیب اور قوم لوط اور قوم صالح کا تذکرہ تفصیلاً آگے آئے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اجمالاً ذکر کیا۔ اس میں سے ایک بڑی اہم بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جو ایک ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا حامی و ناصر اور مددگار نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو بھیجا اور حضرت نوح نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عاد کو،
حضرت ہود کو بھیجا قوم عاد کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف۔ قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا دعوت دی؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی الفاظ ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ میری قوم اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف، ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت صالح نے بھی وہی بات کی، اے میری قوم اس ایک رب کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، انہوں نے کیا دعوت دی اہل مدین والوں کو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اس رب کی عبادت کرو جو واحد ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان انبیاء اکرام کے درمیان ایک طویل فاصلہ موجود ہے، 50 100 200 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی عمر 1100 سال تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام یا حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کے درمیان تو ایک طویل فرق موجود ہے، 400 سال 200 سال، اس طریقے سے فاصلہ موجود ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ 1000 سال پہلے بھی اللہ کا نبی آتا ہے، ایک ہی بات کرتا ہے، ہر ایک 1000 سال بعد بھی آتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بڑے مجددین، مفکرین، محققین موجود ہیں، بڑے بڑے فلسفی موجود ہیں جو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، دعوت دے رہے ہوتے ہیں، مختلف تصور حیات پیش کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کے مختلف اصول پیش کر رہے ہوتے ہیں، جس کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ اگر آپ زمین میں ذرا سا دیکھو گے تو ایسے کئی پھر رہے ہیں جو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور اگر ان کی اتباع کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ کہتے ہیں اور اپنی فکر پیش کرتے ہیں، اور کئی بڑے بڑے فلسفی آئے، ایک فلسفی نے ایک دعوت دی، لوگوں کا اس کی طرف رجحان ہوا، اور کچھ عرصے بعد اس کے برے نتائج پیش ہوئے، لوگوں نے چھوڑا، پھر نئی فکر آ گئی، اس نے اس فکر کو رد کر دیا، ایک نیا تصور حیات پیش کیا، تھوڑے عرصے بعد اس نے بھی تباہی پھیلائی، اس کے بعد ایک نیا آیا، اس نے ایک نئی سوچ پیدا کی، پھر لوگوں کو قریب کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے کئی ازمز آتے رہے، کیپٹلزم آیا، سوشلزم آیا، کامنزم آیا، ریشنلزم آیا، ڈی ازم آیا، آئیڈیلزم آیا، ہیومنزم آیا، ازم پہ ازم آتے رہے، مختلف تصور حیات آتے رہے، اور ہر تصور حیات اپنے سے پہلے والے تصور حیات کو رد کرتا ہے اور پھر اس کو بعد میں آنے والا رد کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر انبیاء اکرام، یہ کمال حیرت ہے کہ جو نبی آتا ہے اسی دعوت کو ریپیٹ کرتا ہے۔ اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے ایک ہی ہستی کی طرف سے آنے والے ہیں، ایک ہی ہستی کی طرف سے، کیونکہ ان کی دعوت کی وحدت اس بھیجنے والے کی وحدت کی واضح بیان دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی ان نشانیوں کو، قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت سہل انداز میں تفسیر فرما رہے تھے آیات بینات کی قبلہ مفتی محمد عامر صاحب۔ ناظرین محترم، اس طور پر آج الحمدللہ 8واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل 9ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ آج سورہ اعراف آیت 44 تا 87 یعنی 87 تک کی تلاوت کی گئی، ترجمہ پیش کی گیا اور تفسیر پیش کی گئی۔ اس دور میں ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے جڑ جائیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔